یہ ہیں رحیم یار خان کی پہلی ٹرانسجینڈر پولیس افسر سبیحہ۔ سبیحہ کو پولیس جوائن کرنے اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے کتنی محنت کرنا پڑی؟ ساری ویریفیکیشن ہونے کے بعد میئرمنٹ اور رننگ میں مجھے صرف اس وجہ سے نکالا گیا تھا کہ آپ ٹرانسجینڈر ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ میرا تعلق ضلع رحیم یار خان کے سٹی ظاہر پیر کے ایک پسماندہ گاؤں سے۔ میں نے ابتدائی تعلیم گاؤں سے حاصل کی اور میری تعلیم ماسٹر ہے خواجہ فرید گورنمنٹ خواجہ فرید کالج رحیم یار خان سے حاصل کی۔ ٹھیک، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس تعلیمی سفر میں آپ کو کتنی مشکلات درپیش رہی ہیں؟ جیسے روٹین کے مطابق ہوتا ہے کہ اپوزٹ جینڈر کو کیا مشکلات ہوتے ہیں، اس طرح مجھے بھی ہوئی۔ مجھے 8ویں کلاس میں پتہ چلا کہ میں ایک اپوزٹ جینڈر ہوں، تو لوگوں کی باتیں اور بچوں کا تنگ کرنا اسکول میں، اس سے میں مایوس ہو کے میں نے 2 سال اسٹڈی چھوڑ دی تھی۔ لیکن نہیں، مجھے خیال آیا کہ نہیں سبھی آپ نے کچھ کرنا ہے، کچھ بننا ہے، تو میں نے پھر ایڈمیشن پرائیویٹ بھیجا اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور میں۔ میں نے گھر بیٹھ کر تیاری کی کمبائن، تو میں نے پیپر دیا، ماشاءاللہ سے A گریڈ پہ میں پہنچی، مطلب نمبر اچھے آئے میرے۔ اس کے بعد انٹر میں مجھے اپنی ایک دوست ملی جس نے کہا نہیں سبھیا گھر نہ بیٹھو، آپ بھی ہماری طرح ہیں، ایڈمیشن لے۔ اس نے میرا ایڈمیشن کروایا، میرا ساتھ دیا۔ تو انٹر اور گریجویشن میں نے ایک ہی کالج سے کی، گورنمنٹ وومن کالج ظاہر پیر سے۔ تو ان 4 سال میں مجھے کسی چیز کا جواب نہیں دینا پڑا کہ کیا ہے کیا نہیں۔ اس سارے سوالوں کا جواب میری وہی دوست دیتی رہی۔ اس نے مجھے کسی رشتے کا احساس نہیں ہونے دیا، ماں باپ بہن بھائی اور اسپیشلی ایک دوست کا۔ تو فیملی میں سے آپ کو کس نے زیادہ سپورٹ کیا؟ فیملی میں میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی جب میں 2 سال کی تھی۔ اس کے بعد ہماری فیملی میں دادا بھائی امی اور ایک سسٹر تھی، تو سب سے جو زیادہ سپورٹ کی بیک بون کی حیثیت رکھتے ہیں وہ میرے دادا ابو ہیں۔ کیا کہتے تھے دادا ابو؟ دادا ابو یہی کہتے تھے کہ سبیحہ کچھ بننا ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا ان کے منہ پہ ایک وہ لگانا ہے، ٹھپا لگانا، کہ ان کا ٹھپا یا منہ بند کرنا ہے، منہ بند کرنا ہے کہ آپ کچھ نہیں باندھ سکتی، آپ پہ پیسے ایسے خرچ ہو رہے ہیں، ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ تو تعلیم کے سفر میں آپ کے جو تلخ لمحہ سب سے تھا وہ کون سا تھا؟ تلخ لمحہ یہی تھا کہ میں کالج کے اندر انٹر ہوئی تو گارڈ نے مجھے باہر نکال دیا کہ آپ یہاں کیوں آئی ہیں۔ تو ایک پروفیسر تھے، میں نے ان کو کہا کہ یہ ایشو ہے، تو پھر اس نے کہا گارڈ کو کہ یہ اس کو آنے دیں۔ تو محکمہ پولیس کا انتخاب آپ نے کیوں کیا؟ محکمہ پولیس کا انتخاب اس وجہ سے کیا کہ مجھے مشکلات کا پتہ تھا، میں فیس کر چکی تھی کہ باہر کے لوگ ہمیں کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ جس آفس میں جائیں تو وہ ایک کام پہلے سے تو کرتے نہیں، کرتے ہیں تو وہ کسی توقعات سے کرتے ہیں، وہ توقعات لے کے بیٹھے ہوتے ہیں ہم سے۔ تو میں نے کہا اس شعبے میں رہ کر میں اپنی کمیونٹی کو اسٹرانگ کر سکتی ہوں اور کمیونٹی کے جو بھی مسائل ہیں میں حل کروا سکتی ہوں، تو مجھے شوق بھی تھا اس محکمے میں آنے کا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ محکمہ پولیس جوائن کرتے وقت کوئی ایسی مشکلات جو آپ نے فیس کی ہوں؟ مشکلات میری یہ دوسری اٹیمپٹ ہے۔ پہلی اٹیمپٹ میں میں نے اپلائی کیا تھا، تو پوری ویریفیکیشن کے بعد جب میئرمنٹ اور رننگ کی باری آئی تو مجھے صرف اس وجہ سے نکالا گیا تھا کہ آپ ٹرانسجینڈر ہیں۔ گارڈ نے کہا آپ کا اندر آنا الاؤ نہیں ہے، مجھے روکا گیا ہے کہ وہ اندر نہ آئے۔ تو پھر کیا اس وقت فیلنگس تھی آپ کی؟ بس میں ٹوٹ گئی تھی۔ تو اس کے بعد میں گھر گئی، پھر اپلائی آئی، ویکینسیاں آئی 1-2 مہینے کے بعد۔ پھر میں نے کہا اندر تو نہیں آنے دیتے، اب یہاں سے کچھ کرنا پڑے گا۔ میں نے پھر لیٹر لکھا TCS کے ذریعے DPO صاحب کو۔ تو پھر 2-3 دن کے بعد مجھے کال آئی کہ آئیں آپ اپنے ڈاکومنٹس جمع کروائیں، اگر آپ پورے پروسیس پہ پورا اترتی ہیں تو ہم آپ کو وہ کر دیتے ہیں، الاؤ کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ اعلیٰ افسران نے آپ کے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا؟ ہاں، بہت کوآپریٹ کیا۔ یہاں پہ جو ہے آپ پولیس تحفظ مرکز میں تعینات ہیں، تو کیا کیا یہاں پہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں، کیا کیا کام ہے آپ کا؟ یہاں
जैसा कि ये एक वल्नरेबल प्लस ट्रांसजेंडर सेल है, तो यहाँ स्पेशल पर्सन आते हैं, जैसे बूढ़े, बच्चे, माजूर, ज़हनी तवाज़ुन जिनका ठीक ना हो, और स्पेशली तौर पर यहाँ ट्रांसजेंडर आते हैं, तो उनके मसाइल जो होते हैं सुने जाते हैं और हल भी किए जाते हैं इस सेल में। ठीक, तो आपका एक ख्वाब भी था कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए भी कुछ करना चाहूँगी, तो यहाँ पे जब उनके आप मसाइल हल करते हैं तो क्या आपके जज्बात होते हैं और वो कितना खुश होते हैं? उनके मसाइल हल जब हो जाते हैं तो उनके चेहरे पे एक खुशी और रौनक देखकर मुझे भी खुशी होती है कि जो ख्वाब मैंने देखा था, जिस मकसद के लिए मैंने स्ट्रगल की, तो वो मुझे पूरी हुई दिखाई देती है, और तो अंदर से सुकून मिलता है। अच्छा सबीहा, मुझे आप अपनी ज़िंदगी का एक तल्ख लम्हा और एक खुशगवार लम्हा जो आपकी ज़िंदगी में आया हो वो बताएं। क्योंकि मेरा लाइफ सर्कल स्टडी और जॉब के गिर्द घूमता है, तो जो तल्ख लम्हा था वो यही था, जब मैंने पहली बार अप्लाई किया था तो सारी वेरिफिकेशन होने के बाद मेयरमेंट और रनिंग में मुझे सिर्फ इस वजह से निकाला गया था कि आप ट्रांसजेंडर हैं। उसके बाद जब जॉब हो गई तो ट्रेनिंग पर गई, वहाँ से निकाला गया था रात को 10 बजे। सड़क पर खड़ी थी, पता नहीं था कि किस तरफ वाली बसें रहीम यार खान जाती हैं, तब मैं कुछ वो हुई थी, टूटी थी, लेकिन अल्लाह पर तवक्कुल था और आज आपके सामने हूँ। ठीक, और खुशगवार लम्हा कौन सा था? खुशगवार लम्हा भी यही है कि मैंने ना फैमिली से सारा कुछ छुप कर किया था, मतलब अप्लाई सारे प्रोसेस। तो जब मैं सिलेक्ट हुई तो ये सरप्राइज़ था दादा अबू के लिए कि मैं सिलेक्ट हो गई पंजाब पुलिस में। तो वो क्या फिर दादा अबू के जज्बात थे, क्या उनके तासुरात थे? दादा अबू पहले तो मजाक समझे, लेकिन जब मैंने उसे मैसेज वगैरह दिखाए मोबाइल पे महकमे के ज़रिए, महकमे क्या हुए, तो फिर वो माने और खुश हुए। बल्कि पूरे गांव के लिए एक वो था, सरप्राइज़ था, जो कहते थे कि जॉब नहीं होती इसको क्यों पढ़ा रहे हो, या ये बस यही मेरी खुशी थी। अब आप जब अपने गांव जाते हैं, उनसे मुलाकात होती है सबसे, तो क्या गांव वाले क्या कहते हैं? यही कहते हैं, अभी तक भी कुछ लोग कहते हैं कि ये झूठ बोलते हैं, इसकी जॉब नहीं हुई। अच्छा, तो फिर आप क्या कहते हैं? बस मैं यूनिफॉर्म पहन के एक दो दफ़ा गई हूँ, तो जिसने देखा है कहते हैं वाकई जॉब हुई है। जी नाजरीन, आपने सबीहा की गुफ्तगू सुनी कि ये पुलिस अफसर बन के कितनी मुतमईन है, और इनका जो पीछे सफ़र था इस मंजिल तक पहुंचने का वो कितना कठिन था, और कैसे कैसे हालात फेस करके ये यहाँ तक पहुँचे हैं। और अपनी कम्युनिटी के लिए भी इन्होंने एक मैसेज दिया है कि आप भी पुरुमीद रहें, आप डिसर्ट ना हो, अगर साबित कदम रहेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अपने मेज़बान असद महमूद को दीजिए इजाज़त। देखते रहें उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।